السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، جاننا چاہیے کہ مسائل شریعت 4 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم وہ مسائل ہیں جن کا تعلق ایمان و عقیدے سے ہے، جیسے توحید، رسالت، قیامت وغیرہ کا بیان۔ دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جو بدنی اور مالی عبادتوں سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ تیسری قسم وہ باتیں ہیں جن کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ لین دین اور معاملات سے ہے، جیسے خرید و فروخت، نکاح و طلاق، حکومت و سیاست وغیرہ۔ چوتھی قسم ان اوصاف کا بیان جو انسان کے اخلاق و عادات اور نفسانی جذبات سے تعلق رکھنے والے ہیں، جیسے شجاعت، سخاوت، صبر و شکر وغیرہ۔ جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو، درست نہ ہو، اس وقت تک کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلام کے عقیدوں کو اچھی طرح جان کر ان پر ایمان لائیں اور سچے دل سے ان کو مان کر زبان سے اقرار بھی کریں۔ آج اکثر مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ صحیح سے کلمہ شریف صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ بھی نہیں سکتے، ادا نہیں کر سکتے، یا وہ اس کی کوشش نہیں کرتے۔ تو آج کے اس درس میں 5 کلمات اور کلمہ استغفار وغیرہ پڑھ کر اس کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں، تاکہ آپ کے پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو تو آپ اس کی اصلاح کر سکیں۔ تو پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، اس میں چونکہ اللہ کے ایک ہونے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی گواہی دی جاتی ہے، اس لیے اس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید ہے، چونکہ اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالی کی بزرگی اور اس کی طاقت و قوت کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کلمے کو کلمہ تمجید کہا جاتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ جنت کے پودوں میں سے ہے، یعنی جو جتنی مرتبہ اس کو پڑھے گا تو اس کے اتنے پودے اللہ تعالی جنت میں لگائے گا۔ اور اس کے ثواب کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس کا ثواب زمین و آسمان کو بھر دیتا ہے، اور طواف کے دوران اگر کسی کو کوئی دعا طواف کی یاد نہ ہو تو وہ اسی کلمہ شریف کا ورد کرتا رہے، کثرت کرے، تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا ہے گویا اللہ کی رحمت کے پانی پر چل رہا ہے۔ وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ خدا تعالی ہر عیب سے پاک ہے اور سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے، اور خدا تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور طاقت و قوت دینے والا صرف خدائے بزرگوں برتر ہے۔ چوتھا کلمہ توحید، چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا ذکر ہے،
اس لیے اس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یکتا و بے مثل و بے مثال ہونے کا بیان ہے، اللہ رب العزت کے ہر چیز پر قادر ہونے کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حی ہونے کا بیان ہے، اللہ رب العزت کے زندگی دینے اور موت دینے کا بیان ہے۔ تو اس لیے اس کو کلمہ توحید کہا گیا، چونکہ یہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سے، تو اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس لیے اس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ چوتھا کلمہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، وہ جو زندہ ہے اپنے آپ زندہ ہے، کسی کے زندہ رکھنے کی وجہ سے وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ سب کو زندگی دینے والا وہ ہے۔ اس کو کون زندگی دے سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ رب العزت کو کبھی موت نہیں۔ اللہ رب العزت ازل سے ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے زوال ہی نہیں، اسی کے قبضے میں ہر قسم کی بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار، چونکہ اس میں اپنے گناہوں سے استغفار کا ذکر ہے، گناہوں سے معافی چاہنے کا ذکر ہے، اپنے گناہوں کے اقرار کا ذکر ہے، اس لیے اس کو کلمہ استغفار کہا گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ چھٹا کلمہ رد کفر ہے، بعض کتابوں میں اس کو پانچواں کلمہ کہا گیا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ احادیث میں کلمہ استغفار بھی بیان کیا گیا ہے اور کلمہ رد کفر، یہ جو نام رکھے گئے ہیں یہ اس کلمے کی مناسبت سے ہے کہ جن چیزوں کا اس میں ذکر ہے اس بنیاد پر اس کلمے کا نام رکھا گیا ہے۔ تو عموماً ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں پانچواں کلمہ رد کفر، کفر کو رد کرنا، کفر کا انکار کرنا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات سے شرک و کفر کا انکار ہے کہ میں اللہ رب العزت سے کسی چیز کو شریک نہیں کرتا، میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کفر نہیں کرتا۔ تو وہ کلمہ ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الكفر والشرک والمعاصی كلها اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، اور میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے اس چیز کے بارے میں جس کو میں نہیں جانتا ہوں۔ توبہ کی میں نے اس سے اور بیزار ہوا میں کفر سے، شرک سے اور تمام گناہوں سے، اور اسلام لایا میں
اور ایمان لایا میں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مجمل، اس میں اجمال ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفتوں اور اس کے تمام احکام کو ماننے اور ایمان لانے کا، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ ایمان مفصل میں ہے۔ تو ایمان مجمل ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سب احکام کو قبول کیا۔ ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور قیامت پر، اور اس بات پر کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میں اس پر ایمان لایا کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ تو حضرات یہ ہے ایمان مفصل۔ اس میں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جیسے ملائکہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر کی اچھائی برائی، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یہ ساری چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ تو مسلمان کو چاہیے ان تمام چیزوں کو دل و جان سے تسلیم کرے۔ اب اس میں ملائکہ، آمنت باللہ، سب سے پہلے میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا ضروری، اللہ کے بے عیب ہونے پر ایمان لانا ضروری کہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدکاری سے، ظلم سے، جہالت سے، ہر طرح کے نقص اور عیب سے اللہ تعالیٰ کو پاک ماننا، یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ معاذ اللہ اگر اللہ کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا بول چکا، جیسا کہ رشید احمد گنگوہی کے ایما پر خلیل احمد امبیٹوی نے تحذیر الناس میں براہین قاطعہ میں لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا بول چکا، معاذ اللہ، تو ایسا آدمی کافر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے۔ وہ ملائکتی، اس کے ملائکہ یعنی جتنے فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری، اور جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی ہیں ان تمام کتابوں کو ماننا ضروری۔ ان میں سے مشہور کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہ ہوگی صبح قیامت تک، اور کوئی دین نہ ہوگا مصطفیٰ کے دین کے علاوہ، کوئی نبی نہ ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دور ختم ہو چکا، اب خاتم النبیین ہیں، لہٰذا آپ کے بعد اگر کوئی کسی نئے نبی کے پیدا ہونے کو جائز سمجھے تو وہ کافر ہے۔ اور اس کے رسولوں پر، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی پر ایمان لائے کسی پر نہ لائے تو وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جتنے بھی رسول ہیں جن کی تعداد اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، ان تمام رسولوں پر، نبیوں پر ہم ایمان لائے۔ اور قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اچھائی اور برائی کا حساب ہونے والا ہے، اور جنت اور دوزخ اعمال کے حساب سے دیے جانے والے ہیں، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا بھی ضروری۔ تو ان باتوں میں سے اگر کوئی کسی بات کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے ہم سب کو دل و جان سے ایمانیات پر، اسلامیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات اس درس کو خود بھی سنیں گے اور دوستوں احباب کو شیئر کریں گے
فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء والسلام علیکم.